کے بارے میں شفیع بخاری شیخ نے ایک کتاب درس توحید، کیا ہے جی؟ درس توحید۔ اس کتاب کا آپ سے مطالعہ کیا ہے کہ آپ اس پہ دیکھ رہے ہیں درس توحید، توحید کا نام دیکھ رہے ہیں۔ اب آئیے آپ ان کے گھر میں چلے کہ توحید کے لفظ سے ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ میرے ہاتھ میں العقائد الاحمدیہ کی مقامت رحیمیہ ہے، اس کی جن سے پنجوں ہے، اس کے صفحہ 296 پہ لکھا ہوا ہے 8 الفاظ آج صدر بہادروں کی کیا تقریباً 8 الفاظ آج صدر۔ پہلا توحید کا لفظ، پہلا کیا ہے؟ تو پھر میں موقف سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے بارے میں بات ہی کرو، مجھے تو لگتا ہے کہ بات ہی آج تک دنیا کو آپ بات ہی کیسے چلے آئے ہو، تو کیا باقی دنیا آپ کو بات ہی نہیں دے سکتی؟ اور آپ کے خود اس کی عادت لکھ رہے کہ لفظ توحید کس کی یاد ہے؟ بہادروں کی یاد ہے۔ پتہ نہیں کیا ان کو توحید سے تکلیف ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید سے کیوں پیچھے رہے ہو کہ لفظ توحید کوئی بہادروں کی یاد ہے۔ حالانکہ اس کو بدلنا چاہیے، اس مفتی اعظم کے مطابق میں یہ کہتا چلا جاؤں کہ جناب مفتی اقتدار سے اگر آنکھیں کھول کے آپ حضرت پیران پیر روشن زمین سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب آج اگر الفتح الربانی کو مراجعہ فرماتے، اس فتح الربانی کے اندر آخر کے اندر منصوبات کا ایک حصہ چھپا ہوا ہے، اس منصوبات کے حصے میں حضرت شیخ لکھتے ہیں التوحید التوحید التوحید، لوگوں توحید پر حاصل پکڑنا، توحید پر حاصل پکڑنا، توحید پر حاصل پکڑنا۔ مفتی صاحب نے فتویٰ حضرت شیخ جیلانی کو بھی لگا دیا، لیکن اتنا نہ دیکھا اور اس کے نام سے تیاریاں کھا رہے ہو، کچھ شرم کر جاؤ، لیکن شرم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صرف تم کو کھانا ہے، باقی پیرانے پیر کے محبت کوئی نہیں، سمجھ آئے گا؟ باہر کیا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے۔ اس مفتی صاحب نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فتویٰ کیا دیا کہ یہ لفظ توحید کس کی یاد ہے؟ بہادروں کی یاد ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جناب شفیع صاحب مبارک ہو، آپ کیا نکلے؟ ابھی آج پتہ چلا آپ تو وہابی ہو، آپ کیا ہو؟ وہابی ہو۔ اچھا جی، اسی کتاب کے جلد بچوں کے صفحہ 297 میں لکھا ہے لفظ توحید کی ایجاد ہی توحید نبوت کے لیے ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، کیسی یہ زیادہ سے بات کر دی؟ کیا ہمارے خلاف پکڑنے والوں، ہمارے خلاف اپنی زبان کو استعمال کرنے والوں، کچھ اپنوں کو دیکھ دو۔ اس شفیع بخاری نے توحید کا لفظ استعمال کیا ہے، تو پھر اتنی بات تو تمہیں تسلیم ہے کہ شفیع بخاری نبوت کا توحید کرنے والا ہے، نبوت کا منکر ہے، نبوت کا انکاری نے لفظ توحید کو استعمال کر کے نبوت کی توحید کی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنا پڑے گا اور ہے کہ میرے اپنے نبوت کی توحید کی ہے۔ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی توحید کرنے کے لیے اس نے اپنی کتاب کا نام سے توحید رکھا ہے۔ آج تک تو یہ کہتے چلے جائے کہ ہم نبوت کے بڑے ماننے والے، ہم نبوت کے عاشق ہیں، ہم نبوت کے چاہنے والے ہیں، ہمیں اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت سے موت کی قبول ہے، لیکن آج ہمیں پتہ چلا کہ لوگ تو نبوت کی توحید کرنے والے ہیں۔ سمجھ آگے بات کی کچھ موسم سے چاہیے، اگر کچھ تھوڑا سا بیمار وہ میرا خیال آ جانی چاہیے کہ ان کی ابا نے توحید نبوت کا دروازہ رقم کیا، تو میرا خیال ہے کہ جب جو توحید نبوت کر رہا ہو اور پوترا کے شاباش ٹھیک کرے لگے مجھے کہتے تو وہ سرن اعلی سنت کا خطیب اعظم ہے، تم خدا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی اس کے ساتھ ہی سمجھ آئی بات۔ تو جب اس کے بارے میں گستاخی کی ہے تو انہیں نبوت کی ہے، تو کیا ہے موقف فیصل کا یہ حق بنتا ہے، نہیں بن سکتا کہ کہہ دیتے کہ ابا جان آپ سے گستاخی کی ہے،
ہائے 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 کہاں سے لایا جائے سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ بھائی سیدنا ابوبکر صدیق کا وہ جملہ سنو اللہ اکبر. اور یہ بات تو طے ہے کہ صحابہ کا ایمان تھا ہی کسی حقیقت اور کتنی بڑی جو ہے نا وہ اونچائی اور بلندی کی. یہ باپ بھی اگر گستاخی کرے تو باپ نہیں لے گا. سیدنا ابوبکر صدیق سے باپ کو سمجھنا کب سے اگر تھپڑ نہیں مار سکتے باپ آپ کا انجینئر سے چلا گیا کم از کم اس کے لیے مجدد تو شرم کرو اس کو دو تو یہ نبوت کا ارتکاب کرنے والا تو خلیل اعظم اس کو سمجھتا ہے کیا ہے. اگر ایمان اندر ہو تو اس کا تقاضا نہیں بنتا ہی نہیں بنتا تو پھر تقاضا کرنا چاہیے. میں اگر ایک بات میں تبدیل کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس پورا سب کھڑا پڑا ہے اس قوم کی جو ہے تو ساری بات میں چاہتا ہوں اپنی بات میں کام کر کے اس قوم سے باتوں کو مل جاتا ہے. اس کے اپر ایک کتاب لکھی ہے مسئلہ کیا کتاب. اس کتاب کے صفحہ 48 پہ لکھا ہے ایک اشتہار کا جواب دینے کے لیے یہ کوکب کے بارے میں کتاب لکھی. کوکب سے لکھتے ہیں کوکب کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے اس اشتہار کا جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں. کہاں کے ہمیں اشتہار میں ہمیں کے لفظ سے توجہ دیجیے گا ہمیں اشتہار میں اپنے نبی کا نافرمان اور آگے کا ہماری عبادت ہے اور آگے لکھتے ہیں ہمارے روزی نماز کو فاصل قرار دیا گیا. ایک اشتہار کرنے میں شاید کیا تھا کہ جو کالا کتاب لگاتے ہیں ڈائری پر ان کے پیچھے نماز تو موقف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا شاید کیا گیا کہ ہمارے مقتدیوں کی نماز فاسد ہو گئی. تو کیا خیال ہے اس سے یہ پتہ چلا یا نہیں پتہ چلا کہ کوکب کے بارے میں مثال لگاتے ہیں. کوکب کے بارے میں تعلیم بھی کر دیا کالا رنگ کر دیا. سمجھ آئی بات. اور کب کے بارے میں مثال لگاتے تھے کالے رنگ کا. اس کتاب کو کوکب صاحب نے اس لیے لکھا کہ ہم جو لگاتے ہیں ہمارے پاس ڈرا ہے. اچھا آگے چلیے میں آپ کو اس کے گھر کے حضرات کے فتاوی سناتا ہوں. صرف مفتی آدم اقتدار نہیں دی گئی بلکہ اس کی اور علماء کے فتاوی بھی آپ کے سامنے آئیں گے کہ جو کالا کتاب لگانے والا ہے وہ کون آدمی ہے. آپ آئیے عطایا الاخبیہ فتاوی نعیمیہ اس کتاب کی 4 جلد اور اس کتاب کے صفحوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بد نصیب کالا کتاب لگانے والے لوگ کل قیامت سے سر پکڑ کے روئیں گے. اور تیرا والد بد نصیب ہے. تمہارے آنکھوں میں لکھا ہے میری طرف موقف ہے. اتنی بات کو کتا بھی سمجھتا ہے کہ مجھے اگر کسی نے روڑا مارا ہے تو میں کس طرح وہ اسے روڈوں میں چلنے لگے گا بلکہ وہ مارنا نہیں پڑے. سمجھ آئے گا. موقف ہے میرے والد کو میں تو صرف دکھا رہا ہوں میں تو صرف نشاندہی کر رہا ہوں. یہ روڑا مارا کس نے ہے اور یہ پھینکا کس نے ہے یہ تیرے گھر کا بندہ ہے. تجھے چاہیے کہ اس آدمی کا تعاقب کر اس آدمی کے خلاف دے کہ یہ تیرے باپ کو بدنصیب دے گا. اور کہتا ہے کل قیامت کے دن سر پکڑ کے روئیں گے. کوئی بھی اس حرام کام کرنے کی سزا سے نہ بچ سکے گا خواہ کوئی پیر فقیر ہو یا مولوی فقیر. سمجھ آئے گا. یہ سب کس نے لگایا بھائی ایک کے اپنے گھر کے ایک آدمی نے اسی جلد کے اشتہاروں کے صفحہ 17 پہ یہی مفتی صاحب لکھتے ہیں اگر اب بھی کوئی نہ مانے یعنی میری بات میرے دلائل نہیں مانتا اور صرف پر اڑا رہے کہ نہیں میں نے تو کالا کتاب لگانا ہے تو وہ ان کے احادیث ہونے کی گستاخیوں